اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو رجب المرجب کی اسپیشل ٹرانسمیشن سے سجاد شاہ جی اور میں وش ناصر ہماری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، رجب کا مہینہ بیسیکلی تو یہ مہینہ مسرتوں کا مہینہ ہے، مگر اس میں کچھ شہادت کی تاریخیں بھی آتی ہیں، جس میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ آتی ہے، اور اسی مہینے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 25 رجب وہ بھی آتی ہے۔ اور ایک اور تاریخ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے باب میں بہت اہمیت کی حامل ہے، ایک طرح کے وہ واقعہ، وہ تاریخ گیم چینجر ہے، جو ہے 28 رجب، یعنی امام حسین علیہ السلام کی اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ سے روانگی۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی عالمہ ذاکرہ موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ یہ اپنے آپ کو عالمہ کہلوانا مناسب نہیں سمجھتی، یہ ان کی انکساری ہے، مگر ہمارے لیے، ہمارے نزدیک یہ عالمہ کی حیثیت رکھتی ہیں، ذاکرہ حسین ہیں جناب سیدہ خوشنما کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نوجوان نسل کے ابھرتے ہوئے معروف سلام گزار منقبت خواں نوحہ خواں جناب سید میثم عباس شاہ زیدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ امید ہے آپ دونوں خیریت سے ہوں گے۔ خانم، گفتگو کا آغاز چونکہ انفارچونیٹلی ہم یہ پروگرام جو ہے افسوس کے حوالے سے کر رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت اور 28 رجب روانگی امام حسین، تو پہلے میں چاہوں گا کہ چونکہ 25 رجب کی تاریخ ہے، پہلے ہے 28 سے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ہمارے ناظرین میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ینگسٹرز کی ہے، بچوں کی ہے، تو ان کے لیے اجمالی طور پہ ہمارے 7ویں امام کی شخصیت کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو کہنا چاہوں گی کیونکہ برج امامت کے 7ویں ستارے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور آپ کے جب ہم آپ کا نام ہی لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بہت اچھا میسج مل رہا ہوتا ہے۔ کاظم لقب ہے، مولا کا سب سے زیادہ معروف جو لقب ہے وہ کاظم ہے، اور آج کل کی آپ نے کہا یوتھ کے لیے پیغام 7ویں امام کے حوالے سے، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے، تو ایکچولی میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں نے یہ اس لیے بھی پوچھا کہ چونکہ ماشاءاللہ ہم سبھی جو ہیں وہ زیارت سے بامشرف ہو چکے ہیں، میں نے محسوس کیا ذاتی طور پر کہ مومنین جو ہیں وہ جس رغبت کے ساتھ نجف جاتے ہیں، سمرہ جاتے ہیں، اور کربلا تو بات ہی الگ ہے، لیکن اس رغبت میں نے تھوڑی سی شاید کمی محسوس کری کاظمین میں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان ائمہ کے متعلق امام تقی جواد اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں شاید اتنا زیادہ ذکر ممبر سے نہیں کیا جاتا۔ جی، یہ ایک بہت ویلڈ ریزن ہے اور بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ان جو ائمہ ہیں، یہ جو ائمہ ہیں، ان کا ذکر ولادت اور مخصوص شہادت کے دن تک مخصوص ہے، یعنی صرف ولادت پہ کیا جاتا ہے اور شہادت پہ، اور یہ تو شاید فضیلت امیر المومنین اور اب عبداللہ الحسین کے پاس ہی ہے کہ کثرت میں سب سے زیادہ جو ممبر سے تذکرہ ہوتا ہے وہ ان دو ائمہ کا ہوتا ہے۔ کمی تھوڑی سی ہماری بھی ہے کہ ہم ایام میں جو بات کرتے ہیں تو ان کی شخصیت کو اس طرح سے واضح نہیں کرتے جس طرح سے حق ہے ان کی شخصیت کو واضح کرنے کا۔ اچھا، پھر ایک اور عنوان سے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ 14 سال امام جو ہیں وہ قید میں رہے ہیں ہارون کی، لیکن اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 14 سال قید میں ہیں تو اب ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بالکل ہائیڈ ہو گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امامت کی مثال سورج کی سی ہے، وہ چھپتا بھی ہے تو جو دنیا والے ہوتے ہیں اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو امام بھی بالکل ایسے ہی تھے۔ 14 سال اگرچہ قید میں رہے ہیں، لیکن ان کی جو وجود کے فیوز و برکات تھے اس سے لوگ استفادہ حاصل کر رہے تھے۔ تو خانم، اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ذاکرین ہیں وہ بھی کچھ حد تک اس کے ذمہ دار قرار پائیں گے کہ وہ ان کا باقی ائمہ کا ذکر، جیسے کہ امام موسیٰ کاظم ہو گیا یا دیگر ائمہ ہو گئے، ان کا ذکر وہ خود ممبر سے کم کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ اس کی کہ میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا وہ جملہ کہ شاید واہ واہی سمیٹنے کے لیے، کیا ہمارے ان اماموں کے واقعات یا ان کی زندگی ایسی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آئی تھنک مطالعے کی کمی ہے،
اور مطالعے کی کمی کی وجہ سے یا پبلک انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے؟ ہاں چونکہ آپ خود ایک ذاکرہ ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے، لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے لوگوں کی یہ ہمیں کمپلین مل رہی ہوتی ہیں کہ ذاکرہ آئیں اور 25 رجب کی مجلس تھی تو اس میں مولا علی کے فضائل پڑھ کے چلی گئیں، تو اس طرح کی جو کچھ کمپلین جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے، سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شاید مطالعے کی کمی ہوتی ہے، تو وہی ریپیٹڈلی وہی واقعات علی ابن یقطین والا، اور ہم سمجھتے ہیں بس یہی ایک دو واقعات تک ہی لوگ رہتے ہیں. حالانکہ اگر آپ سیرت ائمہ کو پڑھیں اور بالخصوص ساتویں امام کی سیرت کو ملے تو آپ کو بہترین واقعات ساتویں امام کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں، بہترین میسیجز ملتے ہیں، بہترین اقوال ملتے ہیں ساتویں امام کے حوالے سے. تو بس یہی کہوں گی کہ آئی تھنک مطالعے کی کمی ہے. صحیح. اچھا، میں یہاں مہوش کو انوالو کرنا چاہوں گا کہ مہوش، میں نے دیکھا کہ جب آپ زیارتوں پہ گئی تھیں تو آپ نے کاظمین کو بہت زیادہ عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ نے کاظمین کی زیارت کو انجام دیا تھا. تو آپ کے اندر میں نے بڑی عقیدت دیکھی اس حوالے سے، جو کہ میں شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ مومنین میں مجھے ذرا رغبت کم نظر آتی ہے. تو امام موسیٰ کاظم کے روضے پہ جا کے آپ کو کیسا لگا تھا؟ پہلے تو یہ بتائیے ذرا ہمارے ناظرین کو. اچھا، اس میں میں اتنا سا کہنا چاہوں گی کہ ہم نے سنا کہ 7 بت کریں امام موسیٰ کاظم کے، اور امام موسیٰ کاظم کے لیے ایک وہی مشہور ہے کہ آپ بدھ کے دن ان کی تسبیح پڑھیں اور یہ سب چیزیں. تو جب ہم پہنچے کاظمین تو ہمارا بدھ کا دن تھا، وینسڈے تھا، تو ہم وہی فجر کے ٹائم جا کے، کیونکہ ہماری شام کی فلائٹ تھی تو ہم لوگ وہاں پہ ایک ہی دن ملا. وہی بات ہے کہ ہمیں 3 دن ادھر تو ملتے ہیں نجف میں، پھر کربلا میں بھی ہمیں زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن کاظمین میں ہمیں زیادہ تر قافلے آپ کو ایک دن نہیں لے کے جاتے ہیں، ایک دن کا اسٹے ہوتا ہے، تو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ اس میں وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کریں اور چیزوں کو سمجھیں. تو وہاں پہ بس ہمیں وہی ایک بدھ کا دن ملا جو ہمیشہ سے ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ بدھ کے اعمال اور وہ کرتے تھے. تو پھر جب وہاں پہ بیٹھ کے بدھ کے اعمال کرنا اس وقت فجر کے ٹائم، فجر سے پہلے، اس وقت جب کہ ہمیں سناٹا تھا، لوگ کم تھے، فجر پہ ہوتے ہیں لوگ لیکن اس وقت کم تھے، تو ایک الگ ہی کیفیت تھی. مطلب آپ ایک چیز بچپن سے گھر میں کر رہے ہیں، ایک قلم کے سامنے اپنے اعمال کیے ہیں اور وہ آپ کو پریکٹیکلی اور وہیں پہ آپ نے اس جگہ پہ خانم، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بھی بات کری کہ چونکہ ظاہر ہے کہ علمیت یا معرفت کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ذکر نہیں ہو رہا، تو آپ تو ماشاءاللہ خود ذاکرہ ہیں، عالمہ ہیں. آپ اپنا ایکسپیرینس بیان کیجئے کہ جب آپ کاظمین کے روضے میں گئیں تو آپ نے کیا محسوس کیا، اپنی اس روحانیت کو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے. جا کر، کیونکہ ابھی میں ریسنٹلی ٹریننگ کے لیے نجف گئی ہوئی تھی، ہمارے استاد کے جملے یاد آ رہے تھے کہ ہر معصوم کے روضے پر آپ کی جو باطنی کیفیت ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. صحیح. اور اس چیز کو میں نے وہاں فیل کیا. جیسے جب ہم مولا کائنات کے روضے پر جاتے ہیں تو ایک ہمیں لگتا ہے کہ کسی بادشاہ کی بارگاہ میں، بے شک کائنات کے امیر کائنات، وہ فیلنگس آ رہی ہوتی ہیں کہ امیر کائنات کی بارگاہ میں آئے ہیں. یا جب باب الحوائج کی ذریعے کی طرف جاتے ہیں تو ایک ہیبت طاری ہوتی ہے جسم کے اندر، مجھے ایسا فیل ہوا. بہرحال سب کی اپنی ایک معرفت ہے، سب کی الگ فیلنگس ہوتی ہیں. اور ابا عبداللہ الحسین کے بارے میں ہمارے استاد نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ جب ہم امام حسین کے حرم کے نزدیک جاتے ہیں، امام حسین کے روضے اور زری کے نزدیک جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی ماں ہے. کیا بات ہے، جو اپنی باہوں کو با کر دیتی ہے اور سبحان اللہ، اپنے بچے کو جیسے ماں لیتی ہے، اس طرح مولا حسین لیتے ہیں. تو ڈفرینٹ فیلنگس ہوتی ہیں. اور ساتھ میں ہم، کیونکہ ہمارے جد بھی ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ کاظمی سادات ہیں، جب ہم مولا کاظم کے، وہی آپ کی والی بات کہ ٹائم بہت کم دیتے ہیں، بہت کم دل تھا کہ بہت زیادہ ٹائم ملے، لیکن ٹریننگ کی وجہ سے ہم وہاں زیادہ رک نہیں پائے تھے. تو ساتھ میں امام کے روضے پر مجھے جو لگا، کیونکہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ کو پڑھ کے امام کی مظلومیت آنکھوں کے سامنے واضح ہو رہی تھی کہ کس طرح سے امام نے 14 سال ایسی قید میں گزارے کہ امام حالت رکوع میں تھے، سیدھے کھڑے بھی نہیں مولا ہو سکتے تھے اور اپنے پیروں کو پھیلا بھی نہیں سکتے تھے. تو وہ مظلومیت مجھے بہت زیادہ یاد آئی، کیونکہ دیکھیں صرف یہ میری کیفیت نہیں، ہر ذاکر کی جو مقتل پڑھتا ہے، جو ذکر پڑھتا ہے، امام کی شہادتوں کو پڑھتے ہیں، تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم ایسا لگتا ہے ہم اسی جو امام کے ساتھ اس وقت اور حالات تھے تو ہم اس جگہ چلے جاتے ہیں. جیسے جب ہم شام گئے تھے تو جب شام جانے سے پہلے جو میں سوچا کرتی تھی کہ شام کا دربار ایسا ہوگا، وہاں جو بازار اور وہاں کے جو راستے ہیں وہ ایسے ہوں گے، لیکن جب پریکٹیکلی شام کے دربار کو دیکھا
تو پھر فیلنگس جو تھیں وہ کچھ اور تھیں. صحیح. ساتویں امام کے روزے پر سب سے زیادہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملا, یعنی میں اپنا محاسبہ کروں, کیونکہ ہمارے جد ہیں کاظم, غصے کو پی جانے والے ہیں, تو وہاں پر میں نے بڑی کوشش کی, بلکہ ہر ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہر روزے پر آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ان امام کی سیرت کے حوالے سے. اگر امام کاظمین الغیظ ہیں, کاظم ہے, غصے کو پی جانے والے ہیں, تو ہم بھی اپنے غصے کو پی جائیں, کم از کم ایٹ لیسٹ پر جا کے یہ صفت ہمارے اندر آنی چاہیے. میرے خیال میں مہوش اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. نہیں, مجھے اندازہ ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو کاظم کیوں کہا جاتا ہے؟ کاظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام کا حلم بلند مقام پر تھا اور آپ غصے کو پی جایا کرتے تھے, یعنی اپنے دشمن کے ساتھ بھی حلم کا مظاہرہ کیا کرتے تھے, اس لیے مشہور ہے کہ امام کا لقب جو ہے وہ کاظم ہے. بالکل بالکل ایسا ہی, ایسا شخص جو بہت زیادہ اپنا غصہ ضبط کرتا ہو. بالکل ایسا ہی. تو یہ صفت کاظمی سادات میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے آج کے دور میں؟ ویسے تو سب میں ہونی چاہیے, سب کو اپنانی چاہیے, سب کو اپنانی لیکن چاہیے. کسی کاظمی, اگر ہم کاظمی ہیں تو ہم سے مختص نہیں ہے کہ صرف ہم ہی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, لیکن مبرہ بھی نہیں ہے اس سے. جی, لیکن مبرہ بھی نہیں ہے. مبرہ بالکل صحیح. اچھا, میں آؤں گا میثم عباس کی طرف. میثم, میں چاہوں گا کہ آپ بارگاہ اہل بیت میں کچھ مدحت کے کچھ اشعار پیش کیجیے. میں کیونکہ ذکر چل رہا تھا, میں اگر معذرت آپ سے ایک بات میں بھی ذرا کہنا چاہوں گا. ضرور. جو آپ نے کہی کہ لوگوں کا ٹھہراؤ جو ہے وہ کاظمین میں کم ہوتا ہے اور باقی جگہوں پہ زیادہ ہوتا ہے. اب یقیناً دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ذکر تو ہمارے یہاں رسول خدا کا بھی ہوتا ہے, مولا علی کا بھی ہوتا ہے, مولا حسن کا بھی, فاطمہ کا, سب کا ہوتا ہے, لیکن مکہ مدینہ جانا مومن کا اتنا نہیں ہوتا جتنا کربلا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ماحول اس طرح کا نہیں ہے. ماحول سے مراد میری یہ ہے کہ قاسمین ایک الگ شہر نہیں ہے, بغداد کے اندر ہے, اور بغداد جو ہے وہ ہے کیپٹل عراق کا, اور وہاں پہ گورنمنٹ انفلوئنس بہت زیادہ ہے, کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے, جس کی بنا پر مومنین وہاں کم رکتے ہیں اور نجف اور کربلا کو زیادہ پریفرنس کرتے ہیں. اب جیسے خانم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ ہم نجف جاتے ہیں تو وہااں ہمیں ایک بادشاہوں والی جو فیلنگ آتی ہے وہ محسوس ہوتی ہے, کربلا میں مظلومیت درد ہے. یہی میں وجہ سمجھتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم جو ایک مظلوم امام ہے, آج تک ان کی غربت آپ محسوس. بہت صحیح بات کہی آپ نے, بہت صحیح بات کی. اور آپ نے فرمایا, میں اسی حوالے سے کہ 25 رجب ہے, جزاک اللہ, کے چند بند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا. خوشنودی امام موسیٰ کاظم آواز بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے, رہا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے, رہا رضا مولا. پل پہ تیرے غریب بابا کا ہے جنازہ رکھا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے, رہا رضا مولا. ایک بی بی سرحان بیٹھی ہے, کس نے جانے اسے خبر کی ہے. ایک بی بی سرحان بیٹھی ہے, کس نے جانے اسے خبر کی ہے. ہاتھ پہلو پہ اپنے رکھے ہوئے آئی ہیں
فاطمہ رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا اور رات سے پل پہ لاش رکھا ہے جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے رات سے پل پہ لاش رکھا ہے جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے بے بسی پر تمہارے بابا کی رو رہی ہے قضا رضا مولا اور ایک منادی ندا یہ دیتا ہے رافضیوں کا مولا مارا گیا آج اولاد پر محمد کی وقت کیا گیا رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. اچھا اب کیونکہ ہمارا اگلی تاریخ ہماری 28 رجب کی ہے جی مدینے سے سفر امام حسین تو اس پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں. مولا نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینے سے سفر کیا تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ مولا اکیلے بھی جا سکتے تھے. ہاں اس پہ کافی باتیں مختلف آراء لوگ اپنی دیتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولا یہ سفر اکیلے بھی کر سکتے تھے یا مدینے میں رہتے تو زیادہ محفوظ رہتے. یہ آج تک اس کے اوپر ڈسکشن موجود ہے برادران کی طرف سے. ہاں برادران کی طرف سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ اعتراضات یا سوالات اٹھائے جاتے ہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اور جس طرح ہمیں ٹرینڈ کیا جاتا ہے بچپن سے تو یہ اعتراض میرے خیال میں ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ الہی حکم تھا اور امام حسین علیہ السلام خداوند عالم کے حکم سے اپنی اولاد کو اپنے خانوادے کو لے کر حکم پروردگار حکم رب ہے اور تفسیر ذب عظیم ہے. بالکل تفسیر ذب عظیم ہے راضی و رضا الہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین آخری رخصت کے لیے مقتل میں موجود ہے خواتین کتابوں میں موجود ہیں کہ جب امام گئے ہیں روضہ رسول اللہ پر آخری رخصت کے لیے تو امام کی آنکھ لگ گئی تھی اور امام نے خواب کیا دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں اور آ کر امام حسین کو خواب میں کہتے ہیں کہ حسین تمہیں پروردگار عالم مقتول دیکھنا چاہتا ہے صحیح اور تمہاری اولاد کو بھی مقتول دیکھنا چاہتا ہے اور شہزادیوں کو چاہتا ہے کہ وہ کوفہ و شام کے بازار میں جائیں اور اس طرح سے خدا کا دین جو ہے وہ باقی رہے. اچھا یہاں پر دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ امام حسین اکیلے بھی جا سکتے تھے. جی اس کا بڑا لاجیکلی اور بڑا طویل جواب دیا جا سکتا ہے لیکن میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گی. دیکھیں امام حسین نے کربلا کو کیوں چنا. ہمارے استاد کی بڑے خوبصورت ریسرچ ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی زہر دیا گیا تھا. صحیح خود آپ کی حدیث سے معتبر موجود ہے کہ ہم تمام ائمہ یا تو زہر سے یا تلوار سے شہید ہوں گے. تو پہلے جو معصوم ہیں وہ خود رسول اللہ کو زہر دیا گیا قاتل پکڑے نہ گئے
ایسا ہی ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی. مولائے کائنات کو قتل کیا گیا ظاہراً ابن ملجم، مگر پیچھے عوامل بہت سارے تھے. بالکل صحیح ہے، شام میں جشن منایا گیا تھا امیر کائنات کی شہادت کا سن کر، اور اپنے قاتل کو بھی معاف کر دیا گیا تھا جس نے تلوار پہ بالکل ایسا 3 ہی. نکلے تھے نا 3 کو مارنے کے لیے. صحیح اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سب سے زیادہ تاریخ کی مظلوم ائمہ میں سب سے زیادہ مظلوم ترین شخصیت شہزادی سلام اللہ علیہا کی، اس عنوان سے بھی کہ ہم ہر معصوم کے قاتل کا نام لے سکتے ہیں مگر سید دو عالم کے صحیح اس میں بالکل اس میں اشکال ہے. ان کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو قاتل ہیں وہ مغفور ہے. درست ہے. اس کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ظاہراً ہمیں جودہ نظر آتی ہے مگر پیچھے یقیناً قاتل کرنے والی جو پرسنالٹی تھی وہ ہائڈ رہ گئی، اور ظاہراً پکڑا گیا جودہ کو جس نے جو زوجہ تھی امام کی، اور امام کو زہر دیا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پنجتن کی 4 ہستیاں تھیں ان کے جو قاتل تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ گئے. بالکل ایسا ہی. مغفر ہے. بالکل ایسا ہی. امام حسین کا جو اسٹیپ ہے کربلا میں جانے کا، اچھا میں نے پہلے ہی عرض کر چکی ہوں کہ یہ امام کی اپنی مرضی نہیں ہے، حکم پروردگار ہے، رب ہے. صحیح. اب خدا کیا چاہتا ہے، یعنی اب امام کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہے جو ہے، کیونکہ امام تو خود حکم خدا پہ چل رہے ہیں. بے شک امام کی چوائس وہی ہے جو خدا کی چوائس ہے، امام کی مرضی وہی ہے جو مرضی ہے. وما ينطق الهوى کے نواسے ہیں تو اسی سیرت میں. تو امام چلے ہیں جو کربلا، حکم رب سے کربلا کو ڈیسائیڈ کیا گیا اس لیے کہ کربلا میں اگر آپ کربلا کو پڑھیں، کربلا میں امام حسین کے قاتلوں کو پڑھیں تو گویا امام حسین یہ کہہ رہے ہوں کہ میں ایسی جگہ پہ جا کے قیام کروں گا کہ جو میرے قتل میں ملوث ہوگا، جو میرے قتل میں ملوث ہوگا، جب ان کے شجروں کو دیکھا جائے گا تو میرے آباء و اجداد، میرے بھائی، میری ماں فاطمہ زہرا، میرے بابا علی ابن ابی طالب، رسول اللہ، سب کے قاتل پکڑے جائیں گے. آپ صرف اس کو دیکھ لیں کہ آپ صرف کربلا کو اسٹڈی کریں. اسی لیے کہتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا جملہ جملوں کا امام ہوتا ہے. میں یہاں پہ پھر درخواست کروں گا میثم عباس سے کہ چند اشعار کے ساتھ 28 رجب کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے چند اشعار پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اسی پہ اختتام پذیر ہو جائے گا. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کے، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کے، رقیہ تک تی ہے رستا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، اور لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ،
دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔